سیکنڈ پارٹ کی ویڈیو کو جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر کہتا ہے کہ اس کتاب میں نے تمام نئی ٹیکنالوجی کے تمام اثرات کو کور کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کہتا ہے خاص طور پر ٹیکنالوجی کے وہ اثرات یا وہ چیزیں ٹیکنالوجی کی جن کی وجہ سے جو ہے وہ بینیفٹس ہوئے ہیں یا فائدے ہوئے ہیں، یعنی جن کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے آسان ہوئی ہے، یعنی آل دوز اسپیکٹس آف ٹیکنالوجی جن کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ آسان ہوئی ہے، ایکسیلنس آئی ہے، ہماری لائف کے اندر بہتری آئی ہے، ان کو میں نے اس کتاب کے اندر کور نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے کہ میرا جو ارادہ ہے اس کتاب میں ان چیزوں کو بتانے کا ہے جن کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے مطابق ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہماری لائف کو خطرہ ہے، ان کو ہائی لائٹ میں نے اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ کہتا ہے کیونکہ ادارے یا جو بزنس مین ہیں جن کی وجہ سے یہ ریولوشن آ رہا ہے، جو ٹیکنالوجی کو لیڈ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجیکل ریولوشن کو جو لیڈ کر رہے ہیں، یعنی جو کمپنیز کے مالک ہیں، جو کمپنیز یا فیکٹریز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں بنا رہی ہیں، جو ان کے مالک ہیں، وہ تو نیچرلی اپنی بنائی گئی چیزوں کی تعریف ہی کریں گے نا، وہ ان کی بیئزتی تو نہیں کریں گے، وہ ان کے ڈرا بیکس تو آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو کہتا ہے اس لیے یہ ذمہ داری جو ہے وہ فلاسفرز کے اوپر آتی ہے اور سوشولوجسٹ اور ہسٹورین، کہتے ہیں جو میری طرح کے ہسٹورینز ہیں، جو میری طرح تاریخ دان ہیں، یہ ذمہ داری پھر ان پر آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ آگاہ کریں عوام کو خطرات سے، جو خطرات یا جو چیزیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو آ سکتی ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، یعنی جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں ہماری دنیا کو، ان سے آگاہ کریں۔ یہ ذمہ داری ہسٹورینز کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اس کتاب کے پہلے حصے کے اندر، اس کتاب کے فرسٹ پارٹ کے اندر ہم نے بات کرنی ہے چیلنجز کے بارے میں، یعنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو چیلنجز ہمیں لاحق ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو چیلنجز ہمیں لاحق ہیں ان کی ہم نے بات کرنی ہے۔ بیسیکلی اس کتاب کے پہلے پارٹ کا نام ہی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل چیلنج ہے، دی ٹیکنالوجیکل چیلنج۔ اور پھر کہتا ہے دوسرے پارٹ میں ہم نے، اس کتاب کے دوسرے پارٹ میں ہم نے ایگزامن کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کا رسپانس کر سکتے ہیں، یعنی اگینسٹ دوز چیلنجز کون سے رسپانس ہم دے سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال کرتا ہے کیا جو فیس بک کے انجینئرس ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے کوئی ایسی گلوبل کمیونٹی بنا سکتے ہیں جو انسان کی آزادی کو سیف گارڈ کرے، یعنی انسان کی آزادی کی حفاظت کرے اور انسان کی ایکویلٹی کی حفاظت کرے، یعنی مساوات کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال کرتا ہے، پھر اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے ہاں شاید اس کا جواب تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو گلوبلائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے اس کو ریورس کریں اور دوبارہ نیشن اسٹیٹ کی طرف جائیں۔ اب اس نے یہاں پر دو الفاظ استعمال کیے ہیں، گلوبلائزیشن اینڈ نیشن اسٹیٹ۔ اب آپ کو میں ان کا مطلب سمجھاتا ہوں، جب تک آپ کو ان کا مطلب نہیں پتہ ہوگا تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو میں یہاں نوٹس میں دکھاتا ہوں۔ بیسکلی اگر ہم بات کریں گلوبلائزیشن کے کانسیپٹ کے بارے میں، تو گلوبلائزیشن ہم کہتے ہیں بیسکلی دنیا کی جو اکنامیز ہیں یا جو کلچرز ہیں یا جو پاپولیشنز ہیں ان کا آپس میں تعلق ہے، ان کا آپس میں انٹر ڈیپینڈنس ہے۔ کس طرح سے؟ بیسکلی کراس بارڈر ٹریڈ ہو رہی ہے، دنیا کے ڈفرینٹ ملک آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں، سامان کی ٹریڈ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجیز ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں، نہ صرف ٹیکنالوجی اور سامان بلکہ جو ہے وہ ورک فورس، ہیومن ورک فورس بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں، یعنی ایک ملک سے لوگ دوسرے ملک میں جاتے ہیں ایز اے ورک فورس، اور انویسٹمنٹ وغیرہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گلوبلائزیشن ہے، یعنی ایک ملک یا ایک خطہ دنیا کے دوسرے خطے کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے، دوسرے خطے کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کا ایکسچینج ہو رہا ہے، سامان کا ایکسچینج ہو رہا ہے، ایون لوگوں کا ایکسچینج ہو رہا ہے، انفارمیشن کا بھی ایکسچینج ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ورلڈ، اور اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ورڈ اور استعمال ہوا ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اب نیشن اسٹیٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ نیشن اسٹیٹ ہم اس خطے کو کہتے ہیں جہاں پر ایک طرح کے لوگ رہتے ہوں، یعنی ایسے لوگ رہتے ہوں جن کی ہسٹری سیم ہو، یعنی جن کا اوریجن سیم ہو، جن کی لینگویج سیم ہو، جن کے کلچرل پریکٹسز جن کی سیم ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیشن اسٹیٹ۔ اور آج کے دور میں نیشن اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، چونکہ کسی بھی ملک میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور ان کا اوریجن سیم نہیں ہوتا، ان کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا اوریجن ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا ریلیجن ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو نیشن اسٹیٹ کا تصور آج کی دنیا میں پاسبل نہیں ہے، تو وہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو پھر وہ اس نے یہ یہاں پر کیا بات کی ہے؟ یہاں پر اس نے وہی بات کی ہے کہ
کہتا ہے کہ اس کا جواب تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم گلوبلائزیشن کو ختم کر دیں، دنیا کو دوبارہ نیشن اسٹیٹ بنا دیں. ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ ایک اور سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں پھر جانا پڑے ان ادوار کی طرف جانا پڑے، اتنا پیچھے جانا پڑے اور ہم جو ہے وہ ریلیجن کی طرف چلے جائیں، جو اینشنٹ پرانی جو ریلیجنس تھے ان کی جو ٹریڈیشنس تھی، ان کی جو رسومات تھی ان کی طرف چلے جائیں. تو یہ کچھ سوالات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم آگے والے جو پارٹس کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.